الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله پس ہرگز نہ آپ خیال کریں اللہ تعالیٰ کو، فا پس لا نہیں، تحسبن تحسبو کا مطلب ہوتا ہے آپ خیال کریں، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن جب آخر میں نون مشدد آ جائے جس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، نون تو یہ تاکید کا نون ہے، تو مضارع پہ یہ نون مشدد داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو بانون ثقیلہ کہہ دیتے ہیں، مضارع بانون ثقیلہ۔ اب مضارع سے امر بنتا ہے، امر پہ بھی یہ نون آ جاتا ہے، مضارع سے نہیں بنتا ہے تو نہیں میں بھی یہ نون ثقیلہ یا نون تاکید کا آ جاتا ہے، تو اس سے معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ زور مثبت میں ہو تو پھر ضرور کا معنی ہوگا، اور اگر نفی یا نہیں ہے تو پھر اس میں زور پیدا ہو جائے گا تو ہرگز نہیں کا معنی آئے گا۔ تو فا کا مطلب پس، لا کا مطلب ہے نہیں، لیکن یہاں ہم ہرگز نہیں کا معنی کریں گے تحسبن میں اس نون مشدد نون ثقیلہ کی وجہ سے۔ پس ہرگز نہ، تحسبن ساتواں صیغہ ہے فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر، پس ہرگز نہ آپ خیال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے، پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ فلا تحسبن اللہ، پس ہرگز نہ آپ خیال کریں اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کریں مخلف وعدہ کہ وہ خلاف ورزی کرنے والے ہیں اپنے وعدے کی، رسولہ اپنے رسولوں سے۔ کبھی ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے ایک مسلمان کے ذہن میں کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے، اللہ کے وعدوں کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ، ریب نہیں آنا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہ چیز ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ تو ہمارا ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو فرما رہے ہیں، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ پوری امت کا اللہ کے وعدوں پر، اللہ نے قرآن کریم میں جو وعدے کیے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے، جو پیش گوئیاں فرمائیں صحیح احادیث مبارکہ میں، تو یہ پیش گوئیاں قرآن میں ہوں، سنت میں ہوں، یہ اللہ کے وعدے یہ پورے ہونے والے ہیں، ہر صورت میں لا محالہ یہ پورے ہو کر رہیں گے۔ جیسا وعدہ کیا گیا ہے ہو بہو ویسا ہی ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے
پتھر پر لکیر ہے یہ بات. لاغلبن، البتہ ضرور میں غالب آؤں گا. انا و رسولی، میں اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں، بہت غالب ہیں. اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے. جب اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اب اللہ اس فیصلے پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں. کوئی اللہ کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. پوری دنیا اللہ کے مخالف ہو جائے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے. اللہ نے کتنے زور دے کر، کتب اللہ کہہ کر اللہ نے بات لکھ دی ہے. لاغلبن، یہ وہی لام تاکید بان ثقیلہ ہے، اس میں تاکید در تاکید ہے. ایک قسم کا سا انداز ہے، قسم سے بھی بڑھ کر انداز ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قسم کے بغیر، تاکید کے بغیر بھی ایک بات فرمائیں تو اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ زور دے کر ایک بات کہیں تو اس بات کے بارے میں شک و شبہ کرنا، یہ ہمارے گویا کہ یہ ہمارے ایمان میں کمی ہے. یہ ایمان پھر کامل نہیں ہے، شکوک و شبہات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 مقام پر یہ وعدے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کیے ہیں اللہ کی طرف سے. کئی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھ چکا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورہ انبیاء میں ہم نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب، یا زبور سے مراد کوئی بھی صحیفہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، ہم نے زبور میں یا تمام صحیفوں میں، ہر صحیفے میں ہم نے ذکر کے بعد یہ چیز بھی لکھ دی. ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نیک بندے، عاجز بندے، عبادت گزار بندے، مسلمان بندے وہ غالب ہوں گے بشرطے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ غافر جس کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 51. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم لَنَنصُرُ، البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی بھی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی بھی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی. کس دن گواہیاں قائم ہوں گی؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن انبیاء گواہی دیں گے اور بہت سے گواہی دینے والے گواہی دیں گے. اس دن گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. یہ وعدہ اللہ کا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، رسولوں سے بھی ہے، اور رسولوں کے علاوہ صرف رسولوں کے ساتھ نہیں ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے. بہت ساری آیات ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انہیں زمین میں اس طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے نیک لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کی تھی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. جس کے ساتھ اللہ ہے تو اس جماعت کے چھوٹے بڑے ہونے سے اور اس جماعت کے پاس وسائل ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ اس کی مدد اس کی مدد کریں تو اللہ اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں. اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کون اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ کون اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. تو اسی حقیقت کا یہاں اظہار کیا گیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب اللہ کے حضور رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے رسولوں سے بھی وعدے کیے ہیں اور رسولوں کے علاوہ نیک لوگوں سے بھی وعدے کیے ہیں۔ دیکھیے جو امتی ہیں ان میں تو شک ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ رسولوں کے بارے میں تو یہ شک و شبہ نہیں ہے، رسول تو اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوتا ہے کمیوں کوتاہیوں سے، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو رسولوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہی ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہیں، بس ہرگز نہ آپ خیال کریں اے اللہ کے رسول اللہ کو کہ اللہ خلاف ورزی کریں گے اپنے وعدے کی اپنے رسولوں سے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ مشکل حالات ہیں تو مشکل حالات سے کیا فرق پڑتا ہے، بہتر حالات ہوں گے، آسانیاں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، فتوحات آئیں گی، اور وہ آئیں، مشکل حالات سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، لیکن پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں۔ جنگ بدر میں فتح ہوئی، جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نامراد کیا، جنگ خیبر، فتح مکہ، اور پھر جنگ تبوک، ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے، جنگ حنین اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اللہ نے رسولوں سے جو وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، جب ان کو اوندھے منہ جب وہ بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، ایک ہی کنویں میں، وہ جو جنگ بدر میں جہنم واصل ہوئے تھے، مارے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا تھا، اور یہی ان سے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے حق پا لیا، کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا کہ نہیں پایا؟ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ غلبہ عطا کریں گے، اللہ نے غلبہ عطا کیا، اور اللہ نے کفار سے اور اپنے نافرمانوں سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، کچھ باتیں مانتا ہے کچھ باتیں نہیں مانتا، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ان سے، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اس کو اللہ کے وعدوں پر اتنا ہی یقین ہوگا، چاہے حالات ہوں کہ نہ ہوں۔ حالات پھیرنا وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کتنی کریٹیکل حالات تھے کہ ایسی شرائط آئیں کہ بعض مسلمان خیال کر رہے تھے کہ یہ شرائط ہمارے لیے ذلت آمیز ہیں، ہمیں یہ شرائط قبول نہیں کرنی چاہیے، ہمیں برابری کی سطح پر کفار سے، قریش سے صلح کرنی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شرائط قبول کرتے جا رہے تھے۔ سیدنا عمر اور دیگر بعض صحابہ کرام کے میں خیال آ رہا تھا کہ یہ برابری کی شرائط نہیں ہے، ہمیں برابری کی شرائط پر کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے بڑے کرٹیکل حالات تھے، کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ ہی نہیں کرنے دے رہے، حالانکہ صحابہ کرام لڑنے نہیں آئے تھے، مشکل حالات تھے، لیکن آپ دیکھیے 2 سال کے بعد ہی اللہ نے کیسے حالات پلٹائے، اور 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر جو ہے وہ مکہ میں فتح یاب داخل ہو رہا ہے، قریش نے وعدہ توڑا اور مسلمان فتح یاب داخل ہوئے۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے گا تو جلدی اس کو مل جائے گی، جو اللہ کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھے گا، بد ظنی رکھے گا،
اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ ہاں، ایمان کا مسئلہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہم گھر بیٹھے رہیں، ہم تیاری بھی نہ کریں۔ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے۔ سورہ یوسف میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے وعدوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے۔ ہمیں اس کے لیے پوری محنت کرنی ہے، پوری تگ و دو کرنی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہر قسم کی جتنی تیاری کر سکے کرنی چاہیے۔ وسائل کم ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان کم ہے تو کوئی بات نہیں، کافر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو غلبہ ہمارا ہے انشاءاللہ۔ بس ہرگز نہ آپ خیال کریں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ خلاف ورزی کریں گے اپنے وعدے کی اپنے رسولوں سے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں، کون سے وعدے؟ تمام وعدے شامل ہیں، زیادہ تر عام طور پر مراد دنیا میں فتوحات کے وعدے، آخرت کا وعدہ وہ تو ہے ہی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آخرت میں ہی ہے، دنیا میں تو پتہ نہیں اللہ کے ہمیں غلبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ وعدے دنیا کے لیے بھی ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے، آخرت میں تو اللہ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے، نعمت دینی ہی دینی ہے اپنے رسولوں کو، اور جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں حقیقی معنوں میں۔ دنیا میں بھی اللہ مدد کرتے ہیں، تو اللہ اپنے رسولوں سے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور جو رسولوں سے وعدے ہیں اللہ کے، وہ دو طرح کے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ ایک وعدہ ہے کہ اللہ نبیوں کی اور ایمان والوں کی جو صحیح طور پر ایمان والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ نے انہیں غلبہ دینا ہے۔ ایک تو یہ وعدہ ہے نبیوں سے اور ایمان والوں سے۔ دوسرا جو اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، وہ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور کفار ہیں، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کرنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں وعدے ہیں، اور یہ دونوں وعدے پورے ہو کر رہیں گے اللہ کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وسائل اتنے زیادہ ہیں، تو اللہ کا وعدہ کہ مسلمان غالب آئیں گے، اللہ کا وعدہ کہ کفار مغلوب ہوں گے، کفار ذلیل و خوار ہوں گے، ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور مومن صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل پیرا ہیں، تو اللہ تو غالب ہے، اور اللہ انتقام لینے والا ہے اپنے دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے، اور کوئی اللہ کو اس بارے میں عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ غالب ہے اور اللہ انتقام لینے والے ہیں۔ جب اللہ انتقام لینے پہ آ جائیں تو پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نہ تم زمین میں عاجز کر سکتے ہو اللہ کو، نہ آسمانوں میں۔ جی اگر ہم دین کو پراپر طریقے سے مسلمان کرنا شروع ہو جائیں، کوئی ایسا دور کسی جگہ پہ کسی تفصیل میں ایسا ہے، کوئی ایسا دور آئے گا جیسے پورا اسلام ہر جگہ پہ غالب ہو جائے گا، ایسا کچھ ہے؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے۔ دیکھیے، ایک تو مسلمان انسان جو ہیں وہ خطا کے پتلے ہیں، انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، دنیا میں انسان کمی کوتاہی سے بچ نہیں سکتا، فرشتوں جیسا تو انسان نہیں ہو سکتا، تو انسانوں سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جو دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش ہے، اس دنیا کے اندر آزمائش ہوتی ہے، نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، نیکی کرنے کے باوجود، قربانیاں دینے کے باوجود آخرکار اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، لیکن آزمائشیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، جو بہترین دور ہے، اس سے بہترین دور کون سا ہو سکتا ہے؟ خیر القرون قرنی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر دور میرا دور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دور میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو ایک حال پر باقی نہیں رکھیں گے جس پر مومن موجود ہیں،
حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کا امتیاز کرتے رہیں۔ اصل میں دیکھیے جب اسلام غالب آتا ہے تو منافق بھی تو ساتھ پھر وہ بھی تو پروان چڑھتے ہیں نا۔ اب کون منافق ہے کون مومن ہے، اب یہ کھرا کھوٹا کیسے الگ ہوگا؟ آزمائشوں سے، آزمائشیں ساتھ چلتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی رہتی ہے، کمی کوتاہیاں بھی مسلمانوں سے ہوتی رہتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی رہتی ہے، ٹھوکر بھی لگتی رہتی ہے۔ دنیا بہرحال جنت نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ مثالیں دکھاتے ہیں۔ اللہ نے مثالیں دکھائیں کہ مسلمانوں کو دوتی بولتا تھا، مسلمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، مسلمان سپر پاور تھے، اللہ نے دکھایا ہے۔ پھر اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ذلت بھی ہوئی، زوال بھی ہوا۔ تو ایک تو یہ ہم تصور کر لیں کہ مسلمان غالب آ جائیں گے، سارے ہی نیک ہو جائیں گے۔ پہلی بات ہے سارے نیک نہیں ہوتے، جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو سب نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سوچنا کہ پوری دنیا نیک ہو جائے گی، پوری دنیا اللہ کا بندہ بن جائے گی، تو یہ ایک یعنی ایسی سوچ ہے جو غیر حقیقت پسندانہ بلکہ بے وقوفی کی سوچ ہے۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جنت جہنم بنا دی ہیں، اب ساری دنیا مسلمان نہیں ہو سکتی، تو پھر دنیا میں یہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ پھر دوسری بات آزمائش ہے دنیا، اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ لیکن جب مسلمان ایز اے ہول دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو مسلمانوں کو فتوحات ملتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فوری نہ ملیں، شروع میں آزمائشیں ہوں، آخر کار فتوحات ملتی ہیں، آخر کار اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ پیچھے کیوں جاتے ہیں آپ؟ آج کل کوئی دیکھ لیجئے، طالبان کی مثال ہمارے سامنے، کتنی آزمائشیں اور کتنا کچھ، پوری دنیا ایک دیکھیں، پوری دنیا سے ایک گلاس پہ ٹکر ہے، صرف کفار سے نہیں مسلمان ملکوں سے بھی۔ لیکن دیکھیے سرخرو اللہ نے آخر نہیں کیا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین کے علاوہ، والسماوات اور آسمان بھی، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین کے علاوہ۔ کیا مطلب؟ اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اس زمین کے علاوہ، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت کو اگر مد نظر رکھیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ دنیا میں رسولوں کو اور ایمان والوں کو غلبہ ملتا رہے گا۔ اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کفار کے بارے میں کہ اللہ انہیں ذلیل کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ ذلت بھی کفار کو پہنچتی رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وعدہ دنیا کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہو تو یہ دنیا کے ساتھ، دنیا میں بھی غلبہ ہے، آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے۔ اور کفار کے بارے میں وعدہ ہو، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اور اللہ جب انتقام لینے میں آئے تو اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے۔ اور آخرت میں بھی یوم تبدل الارض، اب اللہ نے آخرت کی بات ذکر کر دی اس آیت کریمہ میں۔ اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ وعدہ صرف آخرت کے حوالے سے، میں آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں جس میں صراحت ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا دنیا کے بارے میں بھی ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کتنی واضح آیت ہے۔ بے شک ہم البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی، ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس میں گواہیاں قائم ہوگی آخرت میں بھی۔ اب آخرت کی بات شروع ہو گئی جس میں مسلمان یعنی دنیا میں تو پھر ہمیں آزمائش ہے، دنیا، آخرت آزمائش نہیں ہے۔ آخرت میں تو مسلمان غالب ہی غالب ہوں گے، وہاں تو کفار میں سے کوئی غالب ظاہری طور پر بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں تو یہ چیز بہت نمایاں نظر آئے گی، دنیا میں تو پھر آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے مدد کرنی ہے مسلمانوں کی، کافروں کو ذلیل کرنا ہے۔ آخرت میں تو یہ وعدہ
بہت واضح نظر آ رہا ہوگا. تو آخرت کی بات شروع ہو گئی. اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف آخرت کے حوالے سے ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے. تو اب آخرت کی بات شروع ہو گئی. یہ آخرت میں یہ چیز بدرجہ اتم ہوگی. کس دن؟ جس دن زمین زمین سے بدل جائے گی، یعنی یہ زمین کسی اور زمین سے بدل جائے گی، یہ مراد ہے. یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ کسی اور زمین سے بدل جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی یہاں محذوف ہے، یعنی والسماوات غیر السماوات، یعنی یہ زمین کسی اور زمین سے بدل جائے گی اور یہ آسمان کسی اور آسمان سے بدل جائیں گے. تو اس دن یہ وعدہ اللہ کا سب کو نظر بھی آ رہا ہوگا. دنیا میں تو اللہ کی طرف سے وعدہ پورا بھی ہو، تب بھی کچھ عرصہ مسلمان غالب رہیں، پھر کوتاہیوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہو جائے، کئی جگہوں پر کافر غالب آنا شروع ہو جائیں دنیا میں، پھر اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آخرت میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آخرت میں تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا ہی ہوگا. یہ چیز بہت نمایاں ہوگی. تو جس دن یہ زمین زمین سے بدل جائے گی اور آسمان آسمان سے بدل جائیں گے، قیامت کے دن زمین بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے. کیسے بدل جائیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ صفات کے اعتبار سے زمین یہی ہوگی، آسمان بھی یہی ہوگا، صفات چینج ہو جائیں گے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اصلاً یہ زمین کسی اور، اس زمین کی جگہ پر یہ زمین تو تباہ و برباد ہو جائے گی. اب دوبارہ اسی زمین کو اللہ میدان معاشر نہیں بنائیں گے، کوئی اور زمین، کوئی نئی زمین ہوگی. ذاتی طور پہ زمین بدل جائے گی، آسمان ذاتی طور پہ بدل جائیں گے. بعض کہتے ہیں صفات بدلیں گی، یہی زمین دوبارہ سیٹ کر دی جائے گی، یہی زمین نئی کر دی جائے گی، یہی زمین کی صفات چینج کر دی جائیں گی. یہی آسمان، جو 7 آسمان ہیں، یہ آسمان قیامت کے دن تو پھٹ جائیں گے، ان کے دروازے بن جائیں گے. یہی آسمان دوبارہ، جس طرح اللہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دے دیں گے، اللہ اسی زمین آسمان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم کر دیں گے. ہاں، اس کی صفات دنیا کے زمین و آسمان سے بدل جائے گی. بعض کہتے ہیں صفات چینج ہوں گی، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ زمین کی جگہ پر ایک نئی زمین آ جائے گی، اس آسمان 7 آسمانوں کی جگہ پر نئے آسمان آ جائیں گے. بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جس طرح حدیث صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت علی الارض بیضاء عفراء كقرصة النقی لیس فیها علم لأحد. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ایک ایسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جو سفید اور بھورے رنگ کی ہوگی، سفید ہوگی اور بھوری ہوگی، جیسے میدہ کی روٹی ہوتی ہے، میدے کی روٹی کی طرح. اس میں کسی شخص کا کوئی علم نہیں ہوگا، کسی شخص کا کوئی نشان نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ وہ زمین چینج ہو جائے گی قیامت کے دن. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پل صراط پر ہوں گے. تو صحیح مسلم وغیرہ میں ایسی احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ یہ زمین اور آسمان ذاتی طور پہ بدل جائیں گے، نئی زمین اور نئے آسمان آ جائیں گے. ویسے بھی قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے اس زمین نے ریزہ ریزہ ہو جانا. جیسے سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. کہ قیامت کے دن، دیکھیں قیامت کے دن، ایک قیامت کا دن وہ ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اور ہر طرف تباہی آ جائے گی، اور ایک قیامت کا دن کہا جاتا ہے جس دن میدان معاشر لگے گا، جس دن لوگ زندہ ہوں گے. تو جو پہلا قیامت کا دن ہے جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں سورہ حاقہ میں ہے
کہ وحملت الارض والجبال، زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جب ہر طرف تباہی آ جائے گی، جب آپ سمجھے سب ستارے سب سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو رہے ہیں، تو یہ زمین اور زمین کی حیثیت کیا ہوگی، زمین اور زمین کے اندر مخلوق کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور آسمانوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آسمانوں کے بارے میں آتا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیے جائیں گے، آسمانوں میں دروازے بن جائیں گے۔ دوسری آیات میں ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے قیامت کے دن، اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائیں گے، تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو پھر نئی زمین اور نئے آسمان ہوں گے، واللہ تعالی عالم۔ تو اس دن بھی یہ ہوگا، اس قیامت کے دن، وہ جب میدان محشر لگے گا، جس میں زمین اور آسمان اس زمین اور آسمان کے علاوہ ہوں گے، اس دن تو یہ زیادہ نمایاں ہوگا، مومنوں کا غلبہ اور کافروں کی ذلت اور کافروں کا خسارہ، کافروں کی شکست، وہ زیادہ نمایاں ہوگی۔ دنیا میں بھی یہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے، جو اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور جو قہر کرنے والا ہے، جو غالب ہے، جو سزا دینے والا ہے اپنے دشمنوں کو۔ اس اللہ کے سامنے سب ظاہر ہو جائیں گے، وہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو زمین ہوگی، اس زمین میں نہ کسی کا کوئی علم ہوگا، نہ کوئی نشان ہوگا، نہ کوئی غار، نہ کوئی اونچ نیچ، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کوئی اوٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ ہر شخص نمایاں ہوگا، ہر شخص ظاہر ہوگا، سامنے ہوگا، چھپ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ سے۔ وبرزوا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا وبرزوا للہ جمیعا، اسی سورہ ابراہیم میں ایک دو رکوع پیچھے ہم نے پڑھا وبرزوا للہ جمیعا، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو وہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جائیں گے، کچھ چیزوں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ تو یہ دنیا والا نا انداز ہے۔ دنیا میں انسان اپنے دشمنوں سے بعض دفعہ چھپ جاتا ہے، گوریلا کاروائی اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، اور تو وہ آخرت میں ایک تو اللہ ہے بالمقابل، کوئی انسان نہیں ہے، اور اللہ ان سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور پھر قیامت کے دن زمین بھی ایسی ہوگی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ سب پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں جواب دیں کہ پہاڑوں کو تو اللہ اڑا کے رکھ دیں گے قیامت کے دن۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین قیامت کے دن چٹیل ایک میدان بن جائے گی۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا زمین میں۔ اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا، کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن ان کو وہ جو اللہ کی طرف سے ایک پکار آئے گی کہ سب آ جاؤ، کہ جو بھی پکار آئے گی، تو لوگ قبروں سے نکل کر دوڑ پڑیں گے اس پکار کی طرف، کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا، جیسے کوئی چیز پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے سامنے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، لوگ آپ نہیں سنیں گے مگر سرگوشی، لوگ خوف کے مارے بات ہی نہیں کریں گے۔ تو وہ دنیا والے حالات نہیں ہیں، دنیا میں دشمن ہوتے ہیں، دنیا والے حالات نہیں ہیں، کوئی کسی سے چھپ جائے، کوئی کسی سے بچ جائے، وہاں اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے سب ظاہر ہوں گے، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، اللہ نے سب کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، سب اللہ کے سامنے ایسے آئیں گے جیسے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، ننگے قدم، ننگے بدن، غیر ختنہ کے، اور تو سب ظاہر ہو جائیں گے اس اللہ کے لیے جو اکیلا بھی ہے، اکیلا ہی طاقتور ہے، اس اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو قہار بھی ہے۔ قہار میں، قہر میں طاقتور کا معنی بھی ہے، جو قہر کر سکے اپنے دشمنوں پر، اور قہار میں سزا دینے کا معنی بھی ہے، قہار میں ہر لحاظ سے غالب ہونے کا معنی بھی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المجرمین، مجرموں کو، اب قیامت کے دن تو مجرموں کی بات ہے،
قیامت کے دن کا مسئلہ تو مجرموں کے ساتھ ہے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ تو قیامت کے دن اچھے حالوں میں ہوں گے۔ یہ جو قیامت اور قیامت کی ساری ہولناکیاں بیان ہوتی ہیں یہ تو کافروں کے لیے بیان ہوتی ہیں۔ بعض موقع ایسے آئیں گے جس میں مسلمان بھی پریشان ہوں گے، لیکن اوور آل مسلمان، ان کے لیے قیامت کا دن مشکل دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، سورہ مدثر میں، یہ دن بہت مشکل دن ہے قیامت کا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ کیا پتہ لگتا ہے مومنوں پر کافروں والی کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، کہ مومنوں کو قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہے وہ انہیں درپیش نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قیامت کے دن بہت مشکل دن ہے، یوماً عبوساً قمطریرا، بہت مشکل دن ہے، لیکن قیامت کی مشکلات کافروں کے لیے ہیں۔ قیامت کا دن 1000 سال کا لمبائی میں یا 50,000 سال کا ہے، اللہ معاف کرے۔ مومنوں کے لیے بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ لمبا دن نہیں ہوگا، جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، جلدی گزر جائے گا مومنوں کے لیے۔ کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا۔ بعض ایسے موقع بھی ہیں جو مومنوں کے لیے بھی مشکل ہوں گے، رسولوں کے لیے بھی بعض موقع ایسے ہیں جس میں رسول بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، نور کے منبر دیں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق مقام ملے گا۔ تو کافروں کے لیے وہ دن بہت مشکل دن ہے، وہ آسان دن نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا تھا سورہ انبیاء کی، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ ہے، شدید گھبراہٹ، وہ مومنوں کو اس دن لاحق نہیں ہوگی، انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے انہیں بار بار ملیں گے، اور فرشتے انہیں مل کر کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، تسلی دیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، کہ قیامت کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں نعمتیں ملیں گی، تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے لیے یہ نعمت ہے، تمہارے لیے یہ نعمت ہے، تمہارے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تم خوش باش ہوگے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اسے منہ بسورے ہوں گے۔ تو قیامت کی مشکلات وہ کفار کے لیے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کو دیکھیں گے، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، مقرنین، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ یعنی قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ایک تو جہنم کا عذاب، آگ کا سخت ترین عذاب، والعیاذ باللہ، اور دیگر عذاب زقوم کا درخت جو شدید گرم ہوگا اور وہ کھانا پڑے گا اور وہ حلق سے گزرے گا بھی نہیں، اور وہ حلق میں پھنس جائے گا اور اس سے نہ بھوک مٹے گی، اور وہ اتنا گرم ہے وہ پیٹ میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ اس طرح پیٹ میں جا کے کھولے گا جیسے گرم پانی آگ پہ پڑا ہوا کھولتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ زقوم کا درخت کھانا پڑے گا اور پھر گرم پانی پینا پڑے گا، ابلتا ہوا پانی، جہاں جہاں سے گزرے گا تو وہ آنتیں کاٹتا جائے گا۔ پھر چڑھائی کا عذاب ہے، اور پھر مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اس سارے عذاب کے علاوہ، مختلف انواع قسم کے عذاب کے علاوہ، کافر لوگ جہنم میں بند ہوں گے، جگہ نہیں ہوگی، کوئی سپیس نہیں ہوگی، کوئی ہوا نہیں آ رہی ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو تنگ جگہ پہ پھینکے جائیں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے، جگہ بھی تنگ ہوگی شدید۔ جگہ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم چھوٹی ہوگی، جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ
جہنم میں جتنے جہنمی کو اللہ ڈال دیں تو جہنم میں پھر بھی جگہ باقی ہوگی، جگہ تھوڑی نہیں ہوگی، اللہ نے کوئی جگہ چھوٹی نہیں بنائی، کوئی اللہ کے پاس جگہ کم نہیں ہے، سزا کے طور پہ اللہ نے جگہ کم کی ہوگی، ورنہ تو جہنم میں اتنی جگہ ہے، جنت میں بھی اتنی جگہ ہے، جہنم میں بھی اتنی جگہ ہے، نہ جنت بھرے گی جنتیوں سے نہ جہنم بھرے گی جہنمیوں سے، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، جیسے صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنم میں، تو ورنہ تو جہنم پکارتی رہے گی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، ہم کہیں گے جہنم تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ، والعیاذ باللہ، تو اللہ اپنا قدم رکھیں گے، حدیث مبارکہ میں ہے، تو جہنم کہے گی قط قط، بس بس لیکن عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو تنگ رکھیں گے، شدید تنگ ہوگی، لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی، بند ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ جہنمیوں پر بند ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، اور جہنمی اس میں تنگ جگہ میں ہوں گے، اور تنگ جگہ میں ہونے کے باوجود جکڑے ہوئے ہوں گے، اور کس زنجیر سے جکڑے ہوئے ہوں گے؟ ایسی زنجیر میں جو 70 ہاتھ کی زنجیر ہوگی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر میں انہیں باندھ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ، والعیاذ باللہ، تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو یعنی مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن وہ جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سرابیلہم ان کے کپڑے، سربال کی جمع سرابیل، ان کے کپڑے، من جہنمیوں کے جہنم میں، من قطران گندک کے ہوں گے، گندک ایسا مادہ ہے، ایسی چیز ہے جس سے شدید خارش ہوتی ہے، اور ایسی چیز ہے جو آگ میں جلدی سے بھڑک اٹھتی ہے، یعنی یہ لباس الگ ایک عذاب ہے، ایک آگ کا عذاب الگ، زقوم کا درخت کا عذاب الگ، گرم پانی کا عذاب الگ، چڑھائی کا عذاب الگ، تمام عضو اتنے بڑے ہو جائیں گے تاکہ عذاب زیادہ چکھیں وہ الگ، جو حصہ جل جائے گا اللہ تعالیٰ اس حصے کو چینج کر دیں گے، کھال چینج کر دیں گے تاکہ مزید وہ عذاب چکھیں، عذاب کم نہیں ہو رہا ہوگا، کپڑے گندک کے ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، کسی پل چین نہیں ہوگا، اور ہر پل عذاب بڑھتا جا رہا ہوگا پہلے سے، یہ شدید عذاب اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ مقصود اس سے کیا ہے؟ اس سے مقصود یعنی جہنم سے پناہ اور یہ واقعات پڑھ کر اپنی اصلاح ہے، کہ ان واقعات پر یقین کر کے اپنی اصلاح کر لی جائے، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا جائے، شیطان کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، اور دنیا کے جو یہ سستے اور وقتی جو ہمیں لذات نظر آتی ہیں تو ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے آخرت جو حقیقی ہے تو اس سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو سخت ترین عذاب اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے کپڑے من قطران گندک کے ہوں گے، وتغشی وجوہہم النار، جھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، ایک الگ عذاب ہوگا، یعنی چہرہ انسان کا بڑا ایک معزز جگہ ہے، اور ایسی جگہ بڑی حساس ہے، تو چہروں پر آگ ہوگی، اور سورہ لمزہ میں ہے کہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں آگ، اللہ معاف کرے، جب انسان آگ میں جلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ تکلیف کے مارے انسان مر جاتا ہے، آگ اندر تک، اندر کے ایک حصے تک نہیں پہنچتی، لیکن قیامت کے دن جہنم میں تو موت نہیں ہے، وہ آگ اندر ایک ایک حصے تک پہنچ جائے گی، دلوں تک آگ پہنچ جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، آگ وہ جھانکے گی دلوں پر بھی، تو یعنی وہ عذاب در عذاب اور عذاب، اور انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کتنا دیدہ دلیر ہے، کیسے صبر کرے گا اس آگ پر، اور انسان کیسے پرواہ کیے بغیر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ سے مقابلے کرتا رہتا ہے، اللہ رسول سے جنگ کرتا رہتا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا کتنا صبر ہوگا آگ پر، دنیا میں تو ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی پتہ نہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے سیکولر، اب نہیں پڑھے، کچھ دن ہم جہنم میں چلے جائیں گے پھر بعد میں۔ یہی یہ شیطان نے ہمیں آزمائشوں میں اور خواہشات میں مبتلا کیا،
اور دیکھیں اگر نہیں پڑھتے ہمارا قصور ہے. اللہ نے تو کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، قرآن کو اوڑھنا پچھونا بناؤ. اگر ہم قرآن نہ پڑھیں اور ہماری ساری توجہ دنیا کی ہر چیز کی طرف ہو قرآن کے علاوہ، تو ہمارا قصور ہے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا. یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ نے ہر بات دنیا میں کھول کے رکھ دی ہے قرآن کی صورت میں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. باقی کل انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.